بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7ویں صدی عیسوی کے دوران یمن کے صنعا میں ایک دیوانہ اور مجنون شخص رہا کرتا تھا جس کی باتیں کسی کی سمجھ نہ آتی تھی۔ یہ دن میں گرم اور تپتی ہوئی صحراؤں میں گھومتا پھرتا اور راتوں میں قبروں سے ہڈیاں اور مردے چراتا ہوا پکڑا جاتا۔ یہ شخص جسے آج دنیا عبداللہ الازرد کے نام سے جانتی ہے، مصنف ہے دنیا کی سب سے خطرناک اور مشہور کالے جادو کی کتاب کتاب العجیفہ، جسے انگلش میں نیکرو نیمیکون کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کو دی بک آف ڈیڈ بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا ہر انسان انتہائی عجیب و غریب اور دردناک موت کا شکار بنا، جن میں سے اس کتاب کا مصنف خود عبداللہ الازرد بھی شامل تھا۔ تاریخ میں گزرے بہت سے حکمرانوں نے کئی مرتبہ اس کتاب کو جلانے اور صفائے ہستی سے مٹا دینے کی کوششیں کیں، لیکن ہر مرتبہ کچھ لالچی افراد کے باعث یہ کتاب دنیا میں اپنا وجود رکھنے میں کامیاب رہی۔ آج کتاب العجیفہ یا نیکرونیمیکون کے چند ہی نسخے باقی ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ کون تھا عبداللہ الازرد؟ یہ خطرناک کتاب اس کے ہاتھ کیسے لگی اور اس کا انجام کار کیا ہوا؟ یہ تمام باتیں جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ عبداللہ الازرد کا نام شاید آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہو، تاہم اہل مغرب میں اسے اپنی شہرائے آفاق کتاب دی نیکرونیمیکون کے حوالے سے بہت شہرت حاصل ہے۔ اتنی شہرت کہ مشہور زمانہ کمپنی مارول نے اسے اپنی کامکس میں عبداللہ الازرد کے نام پر ایک ویلن تخلیق کر رکھا ہے۔ اس جادوگر کی داستان کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں جب بنو امیہ کا ابتدائی زمانہ تھا، تب یمن کے شہر صنعا میں یہ عجیب و غریب اور پراسرار شخص رہا کرتا تھا۔ لوگ عبداللہ الازرد نامی اس آدمی کو اس کی بے سروپا باتوں اور خلاقی معمول اعداد و ادوار کے باعث دیوانہ یا پاگل خیال کرتے تھے، لیکن اس پاگل شخص کو نہ جانے کس چیز کی تلاش تھی کہ یہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا محو سفر رہتا، ریگستانوں کی خاک چھانتا، قدیم کھنڈرات کی کھدائی کرتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عبداللہ الازرد نے قدیم ترین شہر بابل کا سفر بھی طے کیا۔ اس کے باوجود یہ دیوانہ اور مجنون اپنی منزل کو نہ پا سکا۔ مایوسی کے عالم میں عبداللہ الازرد صحرائے عرب کے اس خالی حصے میں جا پہنچا جہاں انسان تو دور جانور بھی پائے نہیں جاتے۔ صحرائے عرب کے اس بنجر اور ویران حصے کو ربیع الخالی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس گرم ترین صحرا میں زندگی اور موت سے مقابلہ کرتے ہوئے عبداللہ الازرد ہزاروں سال سے ریت میں دفن عذاب یافتہ شہر ارم تک جا پہنچا۔ یہ وہی شہر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ یہ قوم عاد کا بسایا ہوا شہر تھا جو اپنے دور کے انتہائی ترقی یافتہ اور طاقتور ترین قوم تھی، لہٰذا شرک اور بت پرستی جیسی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر خدا کے عذاب کا نشانہ بنی۔ شہر ارم کے کھنڈرات کا مطالعہ اور معائنہ کرنے پر عبداللہ الازرد کا تعارف قوم عاد کی 2 قدیم ترین دیوتاؤں سے ہوا۔ ان دیوتاؤں کے نام تھے یوگو-سوتوت اور اتولو۔ عبداللہ الازرد نے صدیوں سے مٹی میں دفن ان بتوں کی عبادت کی اور ان کھنڈرات سے ملنے والی عجیب و غریب تحریروں کو اپنے ساتھ چرا لایا۔ اس کے بعد عبداللہ الازرد پر ایک وجدان کی سی کیفیت طاری رہنے لگی۔ یہ ہر وقت مختلف خیالوں اور نیم غنودگی کی حالت میں کھویا رہتا۔ عبداللہ الازرد اسی مدہوشی کی حالت میں اپنے اوپر مکاشف ہونے والے خیالات
تحریر کرتا رہتا، جسے بعد ازاں اس نے کتاب العزیف کا نام دیا۔ الحضرت کے مطابق یہ کتاب اس نے خود تحریر نہیں کی، بلکہ شہر ارم سے ملنے والے 2 بتوں نے اس کے خوابوں اور خیالوں میں ظاہر ہو کر اس سے یہ کتاب لکھوائی ہے۔ عبداللہ الازرد نامی اس مجنون شخص کی موت کا احوال بھی انتہائی حیرت انگیز بیان کیا جاتا ہے۔ قرونِ وسطیٰ کے معروف مورخ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے عبداللہ الازرد دمشق نامی شہر میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دن یہ کالے عملیات میں مشغول تھا کہ 2 غیر انسانی مخلوقات اس کے سامنے ظاہر ہوئیں۔ یہ اپنی جان بچانے کی غرض سے اپنے گھر سے بھاگ نکلا، لیکن اس مخلوقات نے عبداللہ الازرد کا پیچھا کیا، اسے دمشق کے بازار کے بیچوں بیچ جا دبوچا اور دن کی روشنی میں اسے چیر پھاڑ کر کھا گئی۔ ابن خلکان کے مطابق اس وقت بازار دمشق میں موجود سینکڑوں افراد نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن یہ سب بت بنے عبداللہ الازرد کا تماشا دیکھتے رہے۔ عبداللہ الازرد کی موت کے بعد کتاب العزیف نامی یہ دستاویز ایک مسیحی شخص کے ہاتھ لگے، جو اسے اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے گیا۔ سن 950 عیسوی میں کسی نامعلوم شخص نے کتاب العزیف کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا اور یہیں سے اسے پذیرائی ملنا شروع ہوئی۔ تاہم اس کتاب کے حیرت انگیز اور تباہ کن اثرات کو دیکھتے ہوئے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے پادری مائیکل نے کتاب العزیف کے تمام نسخے جلوا دیے اور اسے تحریر کرنے یا پڑھنے پر پابندی لگوا دی۔ اس امر کے باوجود کتاب العزیف کے لاطینی ترجمے یورپ کے مختلف ملکوں میں گردش کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1232 عیسوی میں مسیحی پوپ گریگوری IX نے اس کتاب پر سخت ترین پابندی عائد کی اور اسے پڑھنے والے یا اسے اپنے ساتھ رکھنے والے کی موت کی احکامات صادر کیے۔ اگلی چند صدیوں تک یہ کتاب گمنامی کے اندھیروں میں غرق رہی، یہاں تک کہ ایلزابیتھ اول کے ایک درباری جادوگر جان ڈی کے ہاتھوں کتاب العزیف کا ایک لاطینی نسخہ لگا اور جان ڈی نے اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کر دیا۔ تاہم یہ کتاب کبھی شائع نہیں ہوئی، بلکہ جان ڈی نے اسے صرف اپنے پاس ہی محدود رکھا۔ جان ڈی ملکہ کا ایک قریبی فرد اور امیر و کبیر انسان تھا، اس کے باوجود جان ڈی کی موت انتہائی قسم پرسی، غربت اور لاچاری کی حالت میں ہوئی۔ آج جو کتاب دنیا میں مختلف عجائب گھروں میں موجود ہے، اس کے رائٹر HP لف کرافٹ نامی ایک شخص تھے۔ لف کرافٹ کے مطابق انہیں کتاب العزیف کا ایک قدیم یونانی نسخہ کسی جلی ہوئی لائبریری سے ملا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لف کرافٹ نامی یہ رائٹر بھی اپنی موت سے پہلے انتہائی گہرے ڈپریشن میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تاہم اکثریت کی رائے میں لف کرافٹ نیکرو نیمیکون نامی اس کتاب کو کتاب العزیف کی نقل بنانے کی کوشش تو کی ہے، تاہم یہ حقیقت میں کتاب العزیف نہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کتاب العزیف کا حقیقی عربی نسخہ تو عبداللہ الازرد کے سوا کبھی کسی شخص کے ہاتھ کبھی لگا ہی نہ تھا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔